بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دینی بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ پاک کا ضابطہ اور قانون ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ شرط لگائیے کہ زندگی میں دین ہو۔ دین کہتے ہیں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اور دین انسان کی سب میں بڑی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے کہ دین انسان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، حتیٰ کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری دین ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان کو اگر کھانا نہیں ملا تو وہ بھوکا مر جائے گا، کہ بھائی بھوک کی وجہ سے انسان مر گیا۔ ایک انسان کو پانی نہیں ملا تو وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، کہ بھائی پانی نہیں ملا اس لیے پیاس کی وجہ سے یہ۔ ایک انسان کو اگر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی، سانس نہیں ملی تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ تو علماء فرماتے یہ جو ہلاکت ہے یہ دنیا کی ہلاکت ہے، کہ کھانا نہیں ملا تو مر گیا، یہ ہلاکت اس کی دنیا کی ہلاکت۔ پانی نہیں ملا تو پیاسا مر گیا، یہ ہلاکت اس کی دنیا کی ہلاکت۔ سانس نہیں ملی تو یہ اس کی جو ہلاکت ہے یہ دنیا کی ہلاکت۔ لیکن اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی ہلاک کرے گا، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ اس میں بھی اس کو ہلاک اور برباد کرے گا۔ اس لیے اللہ نے شرط لگائی ہے کہ دین زندگی میں ہوگا تو ہی میں اس کو دنیا میں بھی چمکاؤں گا اور آخرت میں بھی چمکاؤں گا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب سے اللہ نے دنیا بنائی اب تک اور اب سے لے کر آگے تک، ایک انسان ایسا بتا دو کہ یہ انسان ہے اس کی زندگی میں دین نہیں تھا اور یہ کامیاب ہو گیا۔ ایک انسان بتا دو کہ مال تھا، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر قارون کا، فرعون کا واقعات بیان کیا تھا سارے ہمارے سامنے، کہ کتنا مال تھا، کہ خزانہ نہیں، وہ خزانے کی چابی لے کر کے کتنے اونٹ اور گھوڑے چلتے تھے، خزانے کی چابی لے کر کے، تو خزانے کتنے ہوئے۔ لیکن اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو شرط یہ ہے کہ زندگی کے اندر دین ہو، اور دین کہتے ہیں وقت کے نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اس لیے اللہ نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے۔ نبی آتے تھے، دعوت آتی تھی، دین آتا تھا۔ نبی آتے تھے تو دعوت آتی تھی، پھر دین آتا تھا، کیونکہ دعوت دینے سے یقین بڑھتا تھا اور یقین ان کو اعمال پر کھڑا کرتا تھا۔ نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا۔ جب نبی کا کام ختم ہوتا اللہ اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلا لیتے، تو نبی چلے جاتے تو دعوت بھی چلے جاتی۔ تو دعوت جانے کی وجہ سے اب کوئی سمجھانے والا، اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف کرانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو دعوت ختم ہو جانے کی وجہ سے، نبی کے چلے جانے کی وجہ سے، نبی کے ساتھ میں دعوت چلے جانے کی وجہ سے ان کے اندر یقین کا بگاڑ آتا، اور یقین کا جب بگاڑ آتا تو ان کے اندر سے دھیرے دھیرے اعمال نکلتے چلے جاتے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے غیر کی عبادت شروع کر دیتے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ چالو کیا۔ ایسا نہیں کہ بھائی 10,000 انبیاء کے چلے گئے، 20,000 نبی آ کے چلے گئے، 50,000، 1 لاکھ نہیں، 1.25 لاکھ نبی اس دنیا کے اندر آئے، اور سب نے اسی کی بات کی محنت کی۔ سب نے اللہ کا تعارف، ہر نبی نے 2 کام کیا، اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف۔ کہ نبی آتے تھے، دعوت آتی تھی، دین آتا تھا۔ نبی جاتے تھے، دعوت جاتی تھی، دین چلا جاتا تھا۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ نبی آتے تھے، دعوت آتی تھی تو وہ اعمال پر کھڑا ہوتے تھے۔ تو نبی دعوت کس چیز کی دیتے تھے کہ سامنے والے کا یقین بڑھ جاتا اور اعمال پہ کھڑے ہوتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ نبی آتے تھے، دعوت آتی تھی تو ہی دین آتا تھا، اور نبی جاتے تھے تو دعوت چلی جاتی تھی تو دین بھی چلا جاتا تھا۔ تو آخر نبی دعوت کس چیز کی دیتے تھے کہ سامنے والا اعمال پر کھڑا ہو جاتا؟ نبی کے کام صرف 2 تھے، جو شروع کے جو 2 کام تھے، کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف۔ ہر نبی نے شروعات میں یہی کام کیا کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے نا ہر انسان سے 3 سوال کیے، مسلمان سے نہیں، ہر انسان سے اللہ پاک نے قرآن کے اندر 3 سوال کیے۔ ایک کہ بندے کیا تجھے بنانے والا کوئی نہیں ہے؟
دوسرا, اگر تجھے کوئی بنانے والا نہیں ہے تو کیا تو آٹومیٹک بن گیا خود بخود؟ جس کا خلاصہ اور مفہوم بتا رہا ہوں. اور تیسری چیز, اگر بندے یہ دو چیز بھی نہیں ہے تو پوری کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو تو نے بنایا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں خود بخود بن گیا؟ یہ سوال ہر ایک کے لیے, ہر کوئی پرسنلی اپنے اوپر لے کہ یہ سوال میرے سے اللہ کر رہا ہے, اب اس سوال کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بندے کیا تیرے کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ یا تو خود آٹومیٹک بن گیا؟ یا پوری کائنات پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ ناسا ہے نا, ناسا یو ایس کا, ان کی ایک تحقیق ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات, ایک آئیڈیا ملتی ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے, پورا یونیورس, ورلڈ نہیں یونیورس. کہ ناسا والوں نے ارادہ کیا کہ ہم یونیورس کو دیکھیں, تو انہوں نے بہت سال محنت کی, اپنا جان لگایا, مال لگایا, وقت لگایا, اور سارے اس لائن کے ماسٹر مائنڈ کو جمع کیا, مشورہ کیا کہ ہمیں پوری کائنات کو دیکھنا ہے, ہم کیا کریں. اور یہ میں رپورٹ جو بتا رہا ہوں ہے یہ 97 کی رپورٹ ہے. کبھی کی رپورٹ ہے؟ 97 کی رپورٹ ہے. 97 کی رپورٹ جو ہے یہ انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کی کہ ہم نے یہ دیکھا. حالانکہ یہ محنت جو ان کی چل رہی تھی تقریباً 40-50 سال پہلے سے چل رہی تھی. تو اتنے سال کی محنت کے بعد جان لگانا, مال لگانا, وقت لگانا, اپنے دماغ کو کھپانا, سارے ماسٹر مائنڈ اس لائن کے جمع کرنا, مشورہ کرنا, محنت کرنا, اور پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد میں 97 میں انہوں نے فائنل رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کی کہ ہم نے یہ دیکھا. اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوری کائنات کو دیکھا تو ہم نے صرف 3% دیکھا. کتنا؟ یعنی 100% میں سے کیا کہا انہوں نے؟ ہم 3% صرف کور کر پائے. کیا کر پائے؟ صرف 3% کور کر پائے. اور یہ جو 3% ہم نے کور کر پائے نا, یہ بھی ہم نے پورا نہیں دیکھا, صرف کور کر پائے, دیکھا نہیں, کیونکہ اکثر اندھیرا ہے. تو یہ 3% کے اندر سے جو ہم نے دیکھا اس کے ستارے, اور انہوں نے کہا کہ بہت تھوڑا دیکھا, بہت تھوڑا. یہ 3% کے اندر سے بہت تھوڑا دیکھا. اور جو انہوں نے بہت تھوڑا دیکھا نا, انہوں نے کہا کہ اس کے ستاروں کی اگر ہم نے گنتی کرنا شروع کر دی 1 2 3 4 5, تو انہوں نے کہا کہ ہم کو 300 ٹریلین سال کی ضرورت پڑے گی. کتنی؟ 1 سال نہیں, 1000 سال نہیں, لاکھ سال نہیں, بلین نہیں, ملین نہیں, 300 ٹریلین سال کی ضرورت پڑیں گی وہ جو تھوڑا سی دیکھا ہے نا اس کے ستاروں کی گنتی کرنے کے لیے. تو کائنات کتنی بڑی ہویں گی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سورج دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ کی میل کی اونچائی پر ہے, تو بھی گرمی میں اتنی تکلیف دیتا ہے. کل قیامت کے دن کہاں ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ یہ تو اللہ پاک نے نمونے اپنی قدرت کے سامنے رکھے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر اللہ کی قدرت اللہ کا بیان کر رہی ہے. ہر اللہ کی قدرت یہ اللہ کا ایڈریس دے رہی ہے, ایڈریس کہ مجھے دیکھو, یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, مجھے میرے اللہ نے بنایا ہے. تو کائنات کتنی بڑی ہے. تو اس لیے ہر نبی آتے تھے اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف کرتے تھے کہ تم اپنے بنانے والے کو پہچانو. اس لیے آدمی خود سوچے کہ میں کس چیز سے بناؤں, کس چیز سے بناؤں. اگر میں جس چیز سے ہم بنے ہوئے نا, میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں, اگر میں باہر اس کو ایک قطرے کو اگر باہر رکھ دوں اور کسی سے کہہ دوں کہ یہ قطرہ اٹھا لے, حالانکہ بولنا نہیں چاہیے لیکن اللہ کو سمجھانے کے لیے اور کیا کر سکتے. اگر باہر رکھ دوں, وہ جس قطرے سے ہم بچے باہر رکھ دوں اور کہوں کہ کوئی اس کو اٹھا لے, تو میں اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں. I am ready to pay for it if anybody picks it up. اگر وہ کوئی قطرہ اٹھا لے تو میں اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں, پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی اسے اٹھا لے تو اٹھائے گا کوئی. یعنی اتنی گندی چیز سے میں بنا ہوں, اور میری جو جانے کی جگہ ہے وہ بھی گندی, جو میری ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کی جگہ ہے وہ بھی, جس چیز سے میں پلا ہوں وہ بھی. کیونکہ
آپ کو تو سب کو پتہ ہی ہے کہ مہینہ بند ہو جاتا ہے جب پریگننسی آتی ہے. تو اس چیز سے اللہ پاک نے اندر پرورش کی. 3 اندھیریوں کے اندر اگر ساری لائٹ بجھا دو اور میرے ہاتھ میں سوئی دھاگا دے دو کہ بولے کہ یہ دھاگے کو اس سوئی کے اندر ڈال کے بتا دو, نہیں ڈال سکتا. اور اللہ کہاں پر ہے؟ 500 سال کا راستہ, پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال, دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال, ایسی 500 سال 500 سال 500 سال, 3,500-4,000 کا فاصلہ ہے. اللہ وہاں سے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو بنا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو نا تو اپنی بڑائی مت سوچو, یہ سوچو کہ میں کس چیز سے بنا ہوں. اگر اللہ نے تخلیق نہیں کی ہوتی تو میں کیا تھا میں؟ پرورش کی جگہ گندی, آنے کی جگہ گندی, جہاں سے آیا ہوں. اب بتاؤ میں کس چیز پہ اکڑوں؟ میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا قبر کی مٹی ہے, تو بیچ میں کیا ہوں؟ شروع میں گندا قطرہ اور آخر میں مٹی کے اندر ملنا ہے, تو یہ بیچ میں کیا ہوں؟ ایک بہت بڑے صاحب تھے, وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, لوگ آتے تھے, سلام کرتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے, جاتے تھے. تو ایک آدمی ایسے ہی چلا گیا, اس کو سلام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں ملا, ایسے ہی چلا گیا. تو اس کو بڑا عجیب لگا, یار لوگ آ رہے ہیں میرے پاس, جا رہے, سلام, کوئی بغیر حاضری کے جا نہیں رہا ہے, یہ ایسے کیوں چلا گیا؟ تو یہ اٹھ کے اس کے پاس گیا, یہ خود اس کے پاس چلا گیا. بولے تو پہچانتا نہیں ہے میرے کو, میں کون ہوں؟ تو بزرگ نے بولا کہ میں ہی پہچانتا ہوں تیرے کو کہ تو کون ہے. تو گندا قطرہ تھا اور آخری میں تو مٹی ہے, اور اب بیچ میں تو جو ہے نا یہ ویسل ہے, کنٹینر ہے, ویسٹ میٹیریل کا کنٹینر ہے. تو کنٹینر ساری گندگی لے کر کے تو گھوم رہا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اگر میں بال نہیں دھوں تو میرے بال میں بات, کان صاف نہیں کروں تو کان سے گندگی, ناک صاف نہیں کروں تو ناک سے گندگی, برش نہیں کروں 2 دن تو میرے سے کوئی بات کرنے تیار نہیں, میرے جسم سے بدبو مارتی ہے, اور پھر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کچھ ہوں. اس سے بڑی جاہلیت کوئی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے؟ کس چیز سے بنا ہے اور ہے کیا؟ تو ڈسٹ بن ہوں میں, ڈسٹ بن, ساری گندگی میرے اندر موجود ہے. اگر ایک کمرے کے اندر بند کر دو اور 1 ہفتے تک دروازہ مت کھولو, کوئی 1 ہفتے کے بعد, یعنی مجھے باہر جانا ہی مت دو اس کمرے کے, ٹوائلٹ وائلٹ کھانا پینا سب ادھر ہی. 1 ہفتے کے بعد کوئی روم کے اندر داخل ہوئے گا تو کیا ہوں میں؟ یہ اللہ نے تخلیق دی ہے, اس لیے آج میری عزت ہے. ہاں, سب میں خوبصورت مخلوق اللہ کی انسان ہے, سب میں خوبصورت مخلوق. پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے نا, سب میں خوبصورت مخلوق انسان ہے. اللہ نے اس کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. ہاں, یہ اللہ کی قدرت ہے, میرا کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے آپ کو بناتا, کتنا گندا بناتا. پہلی بات تو پانی کے اوپر دنیا کا کتنا سے بڑا پینٹر رہے, پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے کوئی کہ پانی کے اوپر کوئی تصویر بنا دے؟ میں کیسے بناؤں؟ پانی سے بناؤں. اللہ نے مجھے تخلیق دی ہے. ہاں, اس لیے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے, جس کا خلاصہ مفہوم ہے, دیکھو 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 دیکھو. اذان بھی ہوتی ہے شروع میں ہی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ 4 بار بلایا تھا, کیوں؟ کہ ایسٹ والے, ویسٹ والے, نارتھ والے, ساؤتھ والے, مشرق مغرب, ہاں سب جتنے بھی ہے سب دیکھو. کہ اللہ قرآن 4 مرتبہ اس لیے فرما رہے کہ اللہ سب پوری کائنات کے انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر, ساری پوری کائنات کے, اس لیے 4 بار, چاروں طرف, چاروں ڈائریکشن میں, کہ اللہ بڑے ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے میری قدرت کے اندر, میری پوری کائنات کے اندر, میری پوری تخلیق کے اندر ایک نقص نکال کے دکھا دو, ایک نقص. یعنی پوری کائنات کے اندر ایک نقص نکال کے دکھا دو کہ یہ چیز ایسی نہیں, ایسی ہونی چاہیے تھی. کیسا بنایا اللہ نے؟ بغیر میٹیریل کے, بغیر شیپ کے, بغیر سائز کے, بغیر دیکھے. اگر میرے سامنے مور رکھ دو, میں دیکھ کے مور کو نہیں بنا سکتا ہوں. اللہ نے بن دیکھے مور بنایا, اس میں کروڑوں رنگ بھرے, اس کے سر پہ تاج سجایا, اس کو ناچ اور نخرا سکھایا. ہے کہ نہیں ہمارے سامنے؟ ہم دیکھ کے مور بنا سکتے. ایک ڈرائنگ پینٹر مور بنائے گا نا تو پتہ نہیں کتنی مسٹیک کریں گے.
وہ بھی اللہ نے ایسا نہیں کہ ڈرائنگ بنایا, اللہ نے جاندار بنایا. وہ بھاگتا بھی ہے, اڑتا بھی ہے, ہاں, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, اس کا ویسٹ مٹیریل بھی نکلتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. آج ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. پہچان کے میں دھوکے میں چل رہا ہوں کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں. سب میں بڑا دھوکا ہے کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں. ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں, بس پہچانتے نہیں ہیں. پہچان کی دو علامت ہے. اب آدمی غور کرے یہ اندر میرے اندر موجود ہے تو میں پہچانتا ہوں. ہر فرض اس کی زندگی میں دکھائی دے گا, ہر فرض اس کی زندگی میں دکھائی دے گا, اور ہر حرام سے یہ بچے گا. ہر فرض اس کی زندگی میں دکھائی دے گا اور ہر حرام سے یہ بچے گا. آج تو میں نگاہوں کے حرام سے نہیں بچ رہا ہوں, میری زبان کے بول میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اللہ کو پہچانتا ہوں. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آج پوری نماز میری آٹومیٹک ہے. میری پوری نماز کیسی ہے؟ آٹومیٹک, جیسی مشین کام کرتی ہے نا. اللہ اکبر پڑھ لیا, رکوع کر لیا, سجدہ کیا, 4 رکعت پوری ہو جاتی ہے, ایک بار بھی یاد نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میری پوری نماز آٹومیٹک ہے. مجھے سجدے میں یاد نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں اس نماز پہ میرے مسئلے حل ہو جائے. نماز پہ بڑے بڑے وعدے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اللہ کا دھیان اصل ہے کہ میں کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں, کس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں, کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. پوری نماز آٹومیٹک ہوتی ہے. پتہ بھی کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے یار میں دوسری رکعت میں ہوں کہ تیسری رکعت میں ہوں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا یار میں دوسری رکعت میں ہوں کہ تیسری میں ہوں کہ چوتھی رکعت میں ہوں. یہ کیوں ہوا؟ کہ دھیان نہیں تھا. ذکر جو ہے نا, ہاں کیوں بولتے ذکر سے مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ دھیان نہیں ہے. نماز میں بھی میں دکان کا حساب کر رہا ہوں, کھڑا ہوں اللہ کے سامنے اور دل کے اندر مخلوق بسی ہوئی ہے. کیوں نہیں پہچانا اللہ کو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آج یہ پوری دنیا کے اندر جو محنت ہو رہی نا, یہ 3 دن ہے, یہ 40 دن ہے, یہ 4 مہینہ ہے, یہ مقام کے 5 کام ہے, یہ صرف اس لیے ہے. مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ یہ جو پوری دنیا کے اندر جو محنت ہو رہی نا دعوت کے کام کی, اس کو اگر پورا نچوڑا جائے, کتنی قربانی لگ رہی ہے. ایک ایک جماعتیں دیکھو کیسی بیچاری قربانی دے کے آتی ہے 4 مہینے کے لیے. ہاں, سردی کی قربانی, گرمی کی قربانی, وطن کی قربانی, بیوی کی قربانی, بچوں کی قربانی, اور نرم بستر پہ سونے والے بیچارے آ کے چٹائی پہ سو رہے. کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, کبھی کم ہو گیا, کبھی مرچی زیادہ ہو گئی, کبھی کم ہو گئی, کبھی کھانا آگے پیچھے ہو گیا. ہم خود 4 مہینے میں چل رہے تھے, کتنی بار دوپہر کے کھانے میں ہم نے موسمی اور بسکٹ کھایا. بڑی قربانی دیتی ہے یہ جماعت اللہ کے راستے میں. یہ پوری محنت, اس لیے مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ ساری محنت 4 مہینہ, 40 دن, 3 دن, مقام کے 5 کام, کتنے لوگ کیسی قربانی. کچھ قربانیاں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور کچھ تو آتی نہیں. بیچارے مخلص رہتے ہیں, بتاتے بھی نہیں کہ ہم کس قربانی دے کے نکلے. تو اس پوری محنت کو اگر نچوڑا جائے تو مولانا طارق جمیل نے فرمایا اس پوری محنت کو نچوڑنے کے بعد میں کوئی پوچھے بھائی چاہا کیا جا رہا ہے, یہ پوری محنت سے کیا چاہا جا رہا ہے, تو مولانا طارق جمیل فرماتے اس پوری محنت سے ایک ہی بات چاہا جا رہی کہ دنیا کا بسنے والا ہر انسان جو موجود ہے اور جو آنے والا ہے, ہر انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے بغیر اس کو موت ہی نہیں آئے.